نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین بآواز بلند تمام احباب دروشی پڑھ لیں مہمان گرامی ملک فاروق صاحب اور ملک عالم شیر صاحب اور دیگر حاضرین کرام میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے فردن بفردن نام لینا یہ مشکل ہے کیونکہ ماشاءاللہ عوام بہت ہے اور وقت قلیل ہے لہذا میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب یہاں پہ تشریف لائے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملک فاروق بندیال صاحب اور ملک فتح خالق بندیال صاحب کو ووٹ دے کے کامیاب کرائیں اور آپ جس آستانے پہ تشریف فرما ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جس کا بھی اس آستانے نے ہاتھ پکڑا ہے جس کو بھی تھاما ہے پھر اس کو توڑ چڑھا کر رہے جب تک سورج چاند رہے گا جو بھی ہوا جو مشکلات آئی لیکن کبھی جس کا ہاتھ تھاما ہے آخر تک اسی کا ہاتھ تھامے رکھا ہے ہر مشکلات کو سائیڈ پہ رکھ کے بے شک اسی کو اور اس کے ساتھ اپنا بھرپور ساتھ دیا ہے وہ ایک شاعر جوش تھا تو وہ ایک مشاعرے میں بیٹھا تھا سب کی باری ہو گئی تو جب اس کی باری آئی تو آندھیاں چلنے لگ گئی وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا اب تو آندھیاں چلنے لگ گئی ہیں اب کیا ہوگا تو وہ کیونکہ شاعر تھا اس نے وہیں پہ مصرع بنایا اس نے کہا کہ وہ عام لوگ ہیں جو خاموش آتے ہیں وہ عام لوگ ہیں جو خاموش آتے ہیں آندھیاں چلتی ہیں جب حضرت جوش آتے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جب تک سورج چاند رہے گا وہ اور لوگ ہیں جو خاموش آتے ہیں آندھیاں چلتی ہیں جب حضرت جوش آتے ہیں تو ان نے آندھیوں میں بھی اس بندے کا ساتھ دیا اور اس کو توڑ چڑھا کر رہے کیا بات ہے اور ملک اور فاروق بندیال صاحب کو ووٹ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کا اور میرے والد گرامی کا ایک بہت گہرا تعلق ہے گھر کا تعلق ہے ان نے ہمیشہ ایک دوسرے کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھا اس لیے میں ملک فاروق بندیال صاحب کو ووٹ دے رہا ہوں اور ملک فتح خالق بندیال صاحب کو ووٹ دینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا مجھے فون آیا تھا اور ان نے ایک بات کہی تھی جس وجہ سے میں ووٹ دے رہا ہوں ان نے کہا تھا کہ سادات کبھی بھی مشکل وقت میں کسی کو نہیں چھوڑا واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ جب تک سورج چاند رہے گا ہم اپنے پیا کے
सखी पिया के کہ سادات کبھی بھی مشکل وقت میں کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ سہارا بنتے ہیں اور دوسرا ان کا اور ہمارا نظریہ ایک ہے اور وہ نظریہ یہ ہے کہ خلق خدا مخلوق خدا کی خدمت اور سجادگی بھی یہ مسلح اور تسبیح کا نام نہیں وہ کسی شاعر نے کہا تھا ریاضت بجز خدمت خلق نیز سجادہ و تسبیح دلک نیز سبحان اللہ کیا بات کہ سجادگی یہ مسلح اور تسبیح کا نام نہیں ہے بلکہ در حقیقت یہ خدمت خدا مخلوق خدا کی خدمت کا نام ہے بے شک اکبر یا رسول اللہ اور ایک اور شاعر نے لکھا کہ تشریع شریعت و طریقت یہ ہے اقطاب و اولیاء کی سنت یہ ہے تعلیم رسول پہ چلانا سجادہ نشینی کی حقیقت یہ ہے سبحان اللہ بے شک تو ان کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ہر حال میں مخلوق خدا کی خدمت کی جائے اور یہ اولیاء کا در ہے در اولیاء ہے ان کو ویسے تو سیاست سے کوئی کام نہیں ہے نہ یہ ان کا پیشہ ہے نہ یہ ان کا شیوا ہے ان کا اصل تو کام یہ ہے کہ دنیا کا ہوں طالب نہ بہشت ادنی کا دیوانہ ہوں میں سید مکی مدنی کا واجی واہ کیا بات ہے سبحان اللہ ان کا اصل میں یہی کام ہے کہ نہ غرض حرم کے وقار سے نہ صنم کدے کی بہار سے ہمیں کام ہے در یار سے در یار پھر در یار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور اگر ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر خدمت خلق کریں گے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک عربی نسل کے 50 گھوڑے خریدے تو ایک منکر اولیاء بیٹھا تھا اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یار تمہارا یہ جو پیر ہے یہ ایک گھوڑے سے بھی کام چلا سکتا تھا 50 لینے کی کیا ضرورت تھی کیا بات ہے ایک سے بھی کام چل سکتا تھا 50 کی کیا ضرورت تھی تو کچھ دنوں بعد وہ جو منکر اولیاء تھا وہ بیمار ہو گیا ڈاکٹر نے اسے کہا کہ تمہارا علاج اس طرح ہوگا کہ 50 عربی نسل کے گھوڑے اس پہ لگ جائیں وہ سوچنے لگ گیا کہ اب اتنی رقم میں کہاں سے لاؤں کہ 50 عربی نسل کے گھوڑے لاؤں تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا یار وہ جو تمہارا پیر تھا مجھے اس کے پاس لے جاؤ کیا بات ہے میں اس کے پاؤں میں گر جاؤں گا ہاتھ جوڑوں گا کہ مجھے وہ گھوڑے عطا کر دے اب وہ ذہن میں خیال رکھ کے جا رہا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ مجھے گھوڑے دے دیں جب وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچا آپ کی نظر پڑی تو آپ مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہا کہ ہمیں اس ایک کی بھی ضرورت نہیں تھی یہ 50 تمہارے علاج کے لیے میں نے لے لیے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کہ ہمیں تو اس ایک کی بھی ضرورت نہیں تھی صرف تمہارے علاج کے لیے میں نے یہ گھوڑے خرید لیے لہذا اللہ والوں کا تو یہ طریقہ ہی نہیں لیکن اگر ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ ہم مل کے مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں ویسے یہ وقت مطالبات کا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ پاک ان دونوں کو کامیابیاں عطا فرمائے یہ کچھ چند ہمارے شہر کے نقصات ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے ایک تو یہ لڑکیوں کے سکول کا اجرا اس کی بلڈنگ بن چکی ہے منظوری ہوئی ہے بس اجرا کرانا باقی ہے دوسرا کہ بوائز کے لیے لڑکوں کے لیے سکول کی اشد ضروری ہے ہائی سکول کی اور تیسری بات کہ ہمارے شہر والوں کے لیے
پینے کا صاف پانی، صاف پانی ضروری ہے، اور چوتھی اور آخری بات کہ ڈیرہ جات شہر اور پربت پہ سڑک کی بہت ضرورت ہے، وہ ٹوٹی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ہمارے مطالبات ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان دونوں پارٹیوں کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ۔ جب تک سورج چاند رہے گا لجپال پریتاں توڑ دے نہیں، جدباں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، کاش تیرا نام رہے